میری ماں کی ذرا سی بے احتیاطی میری بڑی بہن کی موت کا سبب بن گئی۔ گھر میں ماتم تھا، میری جوان بہن مر گئی تھی، ہم بہنیں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ چھوٹا بھائی کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ہمارے گھر میں یہ کیا ہو رہا ہے۔ گھر میں تمام رشتہ دار اکٹھا تھے۔ امی ساکت اور جامد خاموشی سے بیٹھی تھیں، جیسے وہ پتھر کی ہو گئی ہیں۔ یہ سراسر امی کی غلطی تھی، جس کا خمیازہ ان کی اولاد کو بھگتنا پڑ رہا تھا۔ اولاد کی تکلیف والدین کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ میری والدہ کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا۔ امی 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ امی نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی۔ میٹرک کرنے کے بعد وہ گھر میں فارغ بیٹھی تھی کہ امی کو نہ جانے کہاں سے عملیات کا شوق اٹھا۔ اپنے چھوٹے بھائی کو پیسے دے کر 5-6 عملیات کی کتابیں منگوا کر پڑھنا شروع کر دیں۔ نہ صرف پڑھیں بلکہ ان کتابوں میں دیے گئے عمل بھی کرنے لگیں۔ کسی عامل سے اجازت لیے بغیر اس طرح کے عملیات کا کیا نتیجہ ہوگا، یہ انہوں نے سوچا بھی نہ تھا۔ امی کے کسی عمل نے ایک پرسکون روح کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ خدا جانے وہ کوئی جن تھا، بھوت یا کوئی روح۔ وہ ایک لمبا تڑنگا کالا مرد تھا، جس طرح حبشی ہوتے ہیں، بالکل حبشی والے ناک نقشے کا۔ امی چونکہ نماز روزے کی پابند تھیں، نانا نانی ماموں گھر کے تمام لوگ نماز روزے کی سختی سے پابندی کرتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس نے امی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ امی بتاتی ہیں وہ امی کو کبھی دیوار پر چپکا نظر آتا تھا، کبھی صحن میں بندھی رسی پر الٹا لٹکا نظر آتا۔ اس طرح کی مخلوق کے لیے جب کوئی عمل کیا جاتا ہے تو مہینہ 15 دن پہلے جمالی یا جلالی پرہیز کیا جاتا ہے۔ جمالی پرہیز کا مطلب لہسن، پیاز، انڈا، مچھلی سے پرہیز ہوتا ہے۔ جلالی پرہیز بہت سخت ہوتا ہے۔ اس میں صرف دودھ پی سکتے ہیں یا چنے کھا سکتے ہیں، مگر بہت خیال کے ساتھ۔ اگر دودھ کے ساتھ کوئی مکھی یا مچھر پی گئے تو پرہیز ٹوٹ جاتا ہے اور پھر نئے سرے سے پرہیز کرنا ہوتا ہے۔ نماز اول وقت ادا کرنی ہوتی ہے اور تمام مکروہات سے پرہیز لازمی ہوتا ہے، یعنی عملیات کے ذریعے کسی مخلوق کو قبضے میں کرنا بڑا جان جوخم کا کام تھا۔ جب عامل عمل میں کامیاب ہوتا ہے تو اس طرح کی مخلوق کے حاضر ہونے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم دے کر وعدہ لیا جاتا ہے کہ وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور بلانے کے وقت ہی حاضر ہوگا۔ مگر امی تو یہ بھی نہیں جانتی تھیں کہ ان کے کون سے عمل سے یہ حاضر ہوا ہے۔ خوف اسی بات کا تھا کہ یہ حبشی کسی وعدے اور قسم کا پابند نہ تھا۔ نانا نانی نے امی کے معاملے میں کبھی کسی عامل کی مدد نہیں لی۔ نانا کا خیال تھا یہ امی کا وہم ہے، جبکہ امی تمام قصہ نانا کو سنا چکی تھیں۔ وہ امی کے علاوہ کبھی کسی کو نظر نہیں آیا تھا۔ نانا کو لگا ان تمام مسائل کا حل امی کی شادی ہے۔ نانا نے مناسب رشتہ دیکھ کر امی کی شادی کر دی۔ ابو بھی مکمل مذہبی تھے۔ امی نے ابو کو اس سارے واقعے سے لا علم رکھا۔ شادی کے بعد بھی وہ حبشی امی کو نظر آتا رہا۔ پتہ نہیں وہ امی سے کیا چاہتا تھا۔ اس نے کبھی امی سے بات نہیں کی تھی۔ امی بھی عادی ہو گئی تھی، وہ اب اسے دیکھ کر خوفزدہ نہیں ہوتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امی 4 بیٹیوں اور ایک بیٹے کی ماں بن چکی تھیں، مگر وہ اب بھی حبشی کو الٹا لٹکا دیکھتی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ 4 بیٹیاں جوان ہو گئیں۔ اچانک ایک دن وہ ہو گیا جس کا ڈر تھا۔ بڑی باجی خوشی کو وہ حبشی دیوار پر چپکا نظر آیا۔ باجی چیخ مار کر بے ہوش ہو گئیں۔ باجی کی چیخ سے سب گھر والے ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ امی باجی کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ خوشی بیٹا ہوش میں آؤ، کیا ہو گیا تمہیں؟ خوشی باجی نے جب آنکھیں کھولیں تو ان کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں۔ وہ کچھ بولنے کی کوشش کرنے لگیں مگر الفاظ زبان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ انگلی سے ایک طرف اشارہ کر رہی تھیں کہ وہ کالا آدمی۔ امی ساری بات سمجھ گئیں۔ امی باجی پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکنے لگیں۔ ابو بھی آ گئے۔ باجی کو ڈاکٹرز کو بھی دکھایا گیا مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ باجی دن بدن کمزور ہوتی گئیں۔ وہ ہر وقت خوفزدہ رہتی تھیں۔ امی خود دم درود کرتی رہیں مگر کبھی کسی عامل کو نہیں دکھایا، کیونکہ اس طرح
امی کا راز فاش ہو جاتا۔ یہ مصیبت امی کی بلائی ہوئی تھی۔ امی کی خام خیالی تھی کہ وہ کالا حبشی باجی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ باجی تنہا تنہا رہنے لگی۔ وہ بات بھی بہت کم کرتی۔ میری زندگی سے بھرپور بہن مرجھا کر رہ گئی۔ اور پھر ایک دن باجی نے زندگی کا ساتھ چھوڑ دیا۔ باجی کی اچانک موت نے امی کو اتمرا کر دیا۔ امی کو یہ اندازہ نہ تھا کہ باجی مر جائیں گی۔ وہ کھیل جو باجی کے ساتھ کھیلا جاتا رہا، وہ کھیل کالا حبشی میری دوسری نمبر کی بہن عرشی سے کھیلنے لگا۔ جو حالت باجی کی تھی، اب وہ حال عرشی کا ہو گیا تھا۔ عرشی مجھ سے بڑی تھی۔ عرشی نے بتایا وہ کالا حبشی رات کو میرے پاس آ جاتا ہے۔ وہ میرے ساتھ وہی حرکتیں کرتا ہے جو کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ جب وہ میرے پاس سے ہٹتا ہے تو میرا پیٹ پھول جاتا ہے، اور صبح فجر تک میں اس حبشی کی شکل کے ڈھیروں بچے پیدا کرتی ہوں۔ ہر رات کے اس عمل سے عرشی کمزور ہوتی چلی گئی۔ جب دوسری بیٹی کی جان پر بن آئی تو امی نے سارا راز ابو سے کہہ سنایا۔ ابو سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اگر تم یہ سب مجھے پہلے بتا دیتی تو میں اپنی بیٹی کو بچا لیتا۔ اب ابو کی دوڑیں عاملوں کے پاس لگنے لگیں۔ طرح طرح کے عامل حضرات اپنا علم آزماتے رہے۔ پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا، مگر پھر بھی عرشی موت کی پرسکون نیند سو گئی۔ گھر میں پھر جوان موت۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ رشتہ داروں نے ملنا جلنا ختم کر دیا۔ 2 جوان اموات نے امی ابو کو نڈھال کر دیا۔ مجھے دونوں بہنوں کی موت سے زیادہ یہ خوف تھا کہ اب میرا نمبر ہے۔ عرشی کی موت کو 10 دن گزر گئے۔ ایک دن میں رسی سے کپڑے اتار رہی تھی۔ رسی کے کونے پر ایک مردانہ قمیص ٹنگی تھی۔ میں قریب جا کر قمیص دیکھنے لگی۔ میرے گھر میں تو یہ کسی کی نہیں ہے۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے قمیص کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ خوف سے میری چیخ نکل گئی۔ قمیص میں ایک سر پھنسا تھا کسی کالے آدمی کا، اور وہ سرخ سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ میری چیخ کی آواز سن کر امی آ گئیں۔ میں امی سے لپٹ گئی۔ امی مجھے بچا لیں، امی وہ کالا آدمی قمیض میں، وہ اس کا سر۔ میرے منہ سے بے ربط الفاظ نکلنے لگے۔ کہاں بیٹا؟ یہاں تو کوئی قمیض نہیں ہے۔ کمال کی بات یہ تھی کہ وہ امی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ امی مجھے لے کر کمرے میں آ گئیں۔ حبشی کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ باجی اور عرشی کس آزمائش سے گزری تھیں۔ مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ خوف سے میرا دل میرے حلق میں دھڑک رہا تھا۔ میری حالت دیکھ کر امی متواتر روئے جا رہی تھیں۔ اتفاق سے اس وقت امی کی خالہ زاد بہن آ گئی۔ ریحانہ خالہ امی کو روتا دیکھ کر بولی، کیا بات ہے؟ تم ماں بیٹی کیوں پریشان ہو؟ خالہ کی ہمدردی پا کر امی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔ ریحانہ خالہ نے کہا، خدا نے شاید اس وقت مجھے تمہاری مدد کو ہی بھیجا ہے۔ میں کل اپنے مرشد کے پاس پشاور جا رہی ہوں۔ وہاں ہر سال مرید قافلے کی صورت میں جاتے ہیں۔ رہائش اور طعام کا بھی بہترین انتظام ہے۔ اگر تم مناسب سمجھو تو عینی کو میرے ساتھ بھیج دو۔ انشاءاللہ تمہارا مسئلہ وہیں سے حل ہوگا۔ امی نے کہا کہ ریحانہ باجی آپ عینی کو اپنے ساتھ لے جائیے گا۔ میں اس کے ابو سے رات کو اجازت لے لوں گی۔ میں اب یہ موت کا کھیل ختم کروں گی۔ غلطی میری ہے تو سزا بھی مجھے ملے۔ میرے بچے بے قصور ہیں۔ امی یہ کہہ کر پھر رونے لگی۔ ریحانہ خالہ نے امی کو تسلی دی اور مجھے صبح تیار رہنے کی تاکید کرتی ہوئی چلی گئیں۔ مجھے تو رات کی فکر تھی۔ رات تو مجھے گھر میں ہی گزارنی تھی۔ اور پھر رات بھی آ ہی گئی۔ خوف سے میرا دم خشک ہو رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ میری مدد فرما۔ میں ریحانہ خالہ کے مرشد کا نام نہیں جانتی تھی، مگر میں صبح صحیح سلامت ان کے پاس پہنچنا چاہتی تھی۔ میں ساری رات جاگتی رہی۔ جب موت سامنے ہو تو نیند کسے آتی ہے؟ میں پوری رات درود شریف کا ورد کرتی رہی، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ میں نے فجر کی نماز پڑھی اور خدا کا شکر ادا کیا کہ ساری رات وہ ملعون حبشی نظر نہیں آیا۔ میں نے بیگ میں اپنے کپڑے اور ضرورت کا سامان رکھا۔
इतनी देर में अम्मी अब्बू भी उठ के आ गए। ठीक 7 बजे रेहाना खाला आ गईं और मैं सबको खुदा हाफिज कहती हुई रेहाना खाला के साथ बाहर आ गई। घर के सामने बस खड़ी थी। बहुत से मुरीदैन हजरत साहब से मिलने जा रहे थे। मैं बस में खिड़की की तरफ बैठ गई। मेरे साथ ही रेहाना खाला बैठ गईं। जब मैंने नजर उठाकर घर की तरफ देखा तो दरवाजे पर हबशी खड़ा मुस्कुरा रहा था। मेरी ऊपर की सांस ऊपर रह गई। बस आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ी। मेरा ख्याल था कि वो बस में आ जाएगा, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता नजरों से ओझल हो गया। बस चलती रही। मगरिब से कुछ पहले बस एक होटल के सामने रुकी। लोग उतरने लगे। रेहाना खाला ने कहा कि चलो ऐनी, वॉशरूम चलते हैं। मैं बस से उतरकर रेहाना खाला के साथ होटल के अंदर चली गई। वॉशरूम से फारिग होकर वुजू किया, खाना खाया। रेहाना खाला वहीं बैठकर पान खाने लगी। मैं उठकर खड़ी हो गई। 6-7 कदम ही चली होंगी कि सामने दरख्त पर वही हबशी उल्टा लटका देखा था। वो मेरी तरफ गुस्से से देख रहा था। पीछे से रेहाना खाला आवाज देने लगी, चलो ऐनी। मेरे कदम मन मन भर के हो गए थे। मैं वहीं जम गई। खाला ने कंधे पर हाथ रखा तो मैं जैसे होश में आई। तेज तेज कदम उठाती बस में सवार हो गई। हबशी हनूज वहीं लटका हुआ था। बस चल पड़ी। फिर बस 2 जगह रुकी, मगर मैं बस से ना उतरी। मैं जानती थी कि हबशी अपनी पूरी कोशिश करेगा कि मैं हजरत साहिब तक ना पहुंचूं। हबशी ने जिस तरह मेरी तरफ गुस्से से देखा था, मुझे यकीन हो गया था कि मेरी परेशानी का हल मुर्शिद सरकार के पास ही है। अगले दिन असर के वक्त हम हजरत साहब के मुसाफिर खाने के आगे उतरे। नमाज असर अदा की, लंगर खाने में खाना खाया तो खाला बोली, ऐनी बेटा बेफिक्र हो जा, वो मरदूत हबशी सरकार की हुदूद में कदम नहीं रख सकता। बाद नमाज मगरिब तमाम खवातीन मुर्शिद सरकार की बेगम से मिलने चली गईं। मैं भी उनके साथ थी। खवातीन अपने मसाइल हजरत साहब की बेगम को बताती थीं। वो एक कागज पर तमाम मसाइल लिख लेती थीं, फिर उनका हल सरकार कागज पर लिख कर देते थे। मैंने भी तमाम वाकया बीबी मुर्शिद से कह दिया। फिर हम सब मुसाफिर खाने में आ गईं। खाला ने ठीक कहा था, वो मरदूद हबशी अब तक मुझे यहाँ नजर नहीं आया था। अगली सुबह एक औरत मुसाफिर खाने में आई और आवाज लगाकर कहने लगी, ऐनी कौन है? सरकार बुला रहे हैं। मैं उठ खड़ी हुई तो रेहाना खाला बोली, ऐनी बेटा पर्दा करके जाना, सरकार बेपर्दा बीबियों से नहीं मिलते। मैंने खुद को चादर से अच्छी तरह ढांप लिया। जब मैं हजरत साहब के पास पहुंची तो वहां बीबी मुर्शद भी मौजूद थी। बीबी ने मुझे बैठने का इशारा किया। मैं वहीं जमीन पर बैठ गई। हजरत साहब मुझसे मुखातिब हुए। बीबी ने मुझे आपका मसला बताया है, अब आप कुछ कहें। मैं अपनी दोनों बेकसूर बहनों की मौत का बताते हुए रो पड़ी। हजरत साहब बोले, अभी उसको बुलाए लेते हैं, मैं खुद उससे मालूम करता हूं कि वो क्यों तुम लोगों के पीछे पड़ा है। हजरत साहब ने आंखें बंद की, फिर चंद सेकंड बाद अचानक आंखें खोल दी। वो हैरत से बोले, वो तो मुसलमान है, फिर इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है? फिर हजरत मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगे। कुछ देर बाद वो काला हबशी हजरत साहब के सामने खड़ा था। हजरत साहब ने गर्जदार आवाज में कहा, बैठ जा। वो फौरन बैठ गया। उसकी नजरें नीचे थीं। सरकार बोले, क्यों इस खानदान के पीछे पड़ा है? मुसलमान होते हुए दूसरे मुसलमान को तंग करता है। हबशी बोला कि इस लड़की की माँ ने मुझे अपने अमल से कब्जे में किया। आप तो जानते हैं मेरे अमल में जलाली परहेज किया जाता है, और ये अमल एक ऐसे चराग को सामने रखकर किया जाता है जिसमें बड़े मेंढक का खून हो। मुझे बुलाने के लिए चराग चलाया जाता है और वापस भेजने के लिए चराग गुल कर दिया जाता है। मैं यहाँ अपने कबीले से दूर, अपनी बीवी बच्चों से दूर कैद में हूँ। वो ना मुझसे कोई काम लेती है और ना आजाद करती है। मुर्शिद बोले, तो इन बच्चियों के पीछे क्यों पड़ा है? कसूर इनकी माँ का है जिसने तुझे अपने अमल से हाजिर किया। तूने उनकी माँ को क्यों नुकसान ना पहुंचाया? हबशी बोला, इसकी माँ का नाम ही 2 धारी तलवार है। भला मैं जीनत फातिमा नामी इसकी माँ को कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ? तो मुर्शिद बोले,
اب کیا چاہتا ہے؟ حبشی ادب سے بولا، اس کی ماں سے کہیں مجھے آزاد کر دے۔ مرشد بولے، اور جو اس کی 2 جوان بہنیں جان سے گئیں، اس کی سزا تو تجھے بھگتنی پڑے گی۔ حبشی گڑ گڑانے لگا، سرکار مجھے معاف کر دیں، میں نے گناہ کیا اور اب میں توبہ کرتا ہوں۔ مرشد گرجے، تو نے خدا کا بنایا قانون توڑا ہے، بلا اپنی اس فوج کو جو اس لڑکی کی بہنوں نے جنی ہے۔ کچھ سیکنڈ بعد چھوٹے چھوٹے ڈھیروں بچوں سے کمرہ بھر گیا۔ وہ بچے سب حبشی کی فوٹو کاپی تھے۔ مرشد بولے، تو اب اس فوج کے ساتھ مل کر انسانوں کو تنگ کرے گا۔ حضرت آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ تمام بچے ایک ایک کر کے صابن کے بلبلوں کی طرح پھٹنے لگے۔ سب ایک ایک کر کے ختم ہو گئے۔ اب حبشی کی باری تھی۔ حضرت صاحب نے ہاتھ میں پانی لے کر بلند آواز میں کلمہ پڑھا اور اللہ اکبر کہہ کر پانی کے چھینٹے حبشی پر پھینک دیے۔ حبشی کے جسم میں آگ لگ گئی اور وہ راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ آج میں خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ مرشد صاحب نے میرے لیے خدا سے خصوصی دعا کی تھی اور خدا نے بندے کے روپ میں مرشد صاحب کو میرے لیے فرشتہ بنا کر بھیج دیا۔ کالا حبشی آج بھی کبھی چشم زدن میں میرے سامنے آ جاتا ہے تو میں یہ سوچ کر ہی کانپ جاتی ہوں کہ اگر میرا انجام بھی میری بہنوں جیسا ہو جاتا تو کیا ہوتا۔